جھگڑے شدہ کشیدگی ہو جائے گی، دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، حادثات پریشانی میں اضافہ ہوگا، یعنی سوچ تبدیل ہوگی، دو لوگوں میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے رویے اتنے نیگیٹو ہو جائیں گے کہ آپ کسی سے دو گرہن اکٹھے آنا یہ بڑی نیگیٹو چیز ہوتی ہے، یعنی ایک السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شامی صاحب، جو اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں۔ علم جفر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں۔ روحانیت کی بات کریں اور اگر آپ لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پہلا پروگرام آج ہم ایم اے شامی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور ان کی بھی ریڈنگ لیں گے جو بھی اس ٹائم کرنٹ سچویشن دنیا بھر میں چل رہی ہے، اوور آل جو کرنٹ سچویشن ہے کینیڈا کی، امریکہ کی، اور یہ جو جنگی معاملات ہیں خاص طور پر، اس پر ان سے بات کریں گے۔ سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، آپ لوگوں کے اگر اپنے کوئی ذاتی سوال ہیں جو آپ عدد سے جاننا چاہتے ہیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور والدہ کا نام ہمیں کمنٹس میں لکھیں۔ اگلے ولاگ میں جب ان کے ساتھ ہم کریں گے اس میں آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ آج آپ کا پہلا ولاگ ہے میرے ساتھ، تو بڑا آپ کا نام سنا تھا ایم اے شامی صاحب، تو آج آپ کے پاس پہنچ بھی گئے ہیں۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں یہ اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ جو معاملات ہیں، کیونکہ چاند گرہن ابھی گزر گیا ہے اور اس کے اثرات بھی کہتے ہیں 2.5 مہینے میں رہیں گے، اب آگے آ رہا ہے سورج گرہن۔ سورج گرہن کے پازیٹیو اثرات ہیں یا نیگیٹو ہوں گے؟ کیا یہ ذرا کنسیپٹ بھی لوگوں کو سمجھائیے گا۔ دیکھیں، گرہن جب آتا ہے تو انرجی پیٹرنز میں تبدیلی آتی ہے، اور انرجی پیٹرنز تبدیل ہوتی ہے تو انسان کے ایورا پہ بھی اس کا ریفلیکشن آتا ہے۔ انسانی ایورا جو ہے 7 لیئرز پہ مشتمل ہے اور 7 چکرس پہ مشتمل ہے، تو ان چکرس پہ جب افیکٹ آئے گا گرہن کی ریڈیشن کا، ویوز کا، تو ان کے مزاج میں، ان کے معاملات میں، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، آپ اس کا اس طرح دیکھ سکتے ہیں، یہ جو درختوں کے تنے ہوتے ہیں ان پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور ان کے تنوں میں جو گول دائروں کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے اس میگنیٹک کے اثرات سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا سائنٹیفک افیکٹ ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی پہ افیکٹ آتا ہے یا انسان کے ایورا پہ افیکٹ آتا ہے تو اس کے معاملات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا والا شخص جو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اچھا والا شخص جو رونے لگ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اچانک ہی تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بے چینی، انتشاری کیفیت ہونے شروع ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ تو بعض لوگوں کو جناتی اثرات آ جاتے ہیں، نیگیٹو انرجی افیکٹ ہوتی ہے، اور لوگ گھروں میں لڑائی جھگڑے کشیدگیاں، مسئلے مسائل، تو ان ساری چیزوں کا افیکٹ جو ہے اسٹیپ لینڈرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ چیز ہے، اب اسی چیز کا انالیسس ہم اس میں زائچر میں بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو اب دو گرہن اکٹھے آنا یہ بڑی نیگیٹو چیز ہوتی ہے، یعنی ایک آپ کا جو ہے چاند گرہن اور دوسرا 8 تاریخ کو جو سورج گرہن، تو سورج گرہن اس وقت لگ رہا ہے جو پائسس میں لگ رہا ہے، تو پائسس والوں کے لیے تو خصوصی ہائی الرٹ ہے سلسلہ چیز ہے۔ اچھا، ہاں، اور ان کے جو اس نچتر لگ رہا ہے ریوتی نچتر میں لگتا ہے، تو ریوتی نچتر کا تعلق جو ہے آپ کا عطارد سے، مرکری سے ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو افیکٹ آئے گا دنیا میں آئے گا کہ انسانی مزاج تبدیل ہوگا، انسانی سوچ تبدیل ہوگی، دو لوگوں میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے رویے اتنے نیگیٹو ہو جائیں گے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہر بندہ وعدہ خلافی کرے گا، غلط بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا۔ یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بڑھ لے کے اس کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی۔ اچھا، جو نیگیٹو اثرات آپ دیکھیں کہ جو آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ویسے بھی حالات دنیا میں اس طرح نیگیٹو کی طرف چل رہے ہیں، لیکن جب ان کی انٹینسٹی بڑھتی ہے تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے زیادہ اس کا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ چانس ہے کہ یہ غلط بیانی کا، کیونکہ عطارد بھی حبوط کی حالت میں، ویک حالت میں ہے، تو آپ کی سارے جب معاملات غلط ہونے شروع ہو جائیں گے سلسلہ۔ اچھا، دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں، یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، اس کے پری ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس دنیا کے حوالے سے؟ تو آپ نے یہ تو بتایا، تو عوام کے حوالے سے بتایا، مطلب دنیا میں کیا ہوگا؟ جیسے کہ کون سے ملک ایسے ہیں جو پرابلم کا شکار ہے؟ ہم نے دیکھا ماسکو میں بھی یہ پرابلم ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ دیکھیں، سب سے بڑی تبدیلی جو آ رہی ہے نا گرہن کے ساتھ، مارس اور سیٹرن اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مریخ اور زحل سیم ڈگری پہ آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً آپ کا 10 مارچ سے ٹائم شروع ہو جائے گا اور 20 اپریل تک یہ ٹائم رہے گا سلسلہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ ٹائم بڑا سینسٹیو ہے اس لحاظ سے سلسلہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے، پہلے مارچ کے مہینے سے شروع ہو چکا ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی جیسے جیسے یہ ڈگری کے کلوز آئیں گے، 15 سے 20 رینج کی ڈگری میں آئیں گے تو ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی۔ یہ دونوں اپوزٹ ستارے ہیں،
اور ان کے سے زندگی میں ڈسٹرکشن پیدا ہو جائے گی, لڑائی جھگڑے شروع, کشیدگی ہو جائے گی, دہشت گردی کے واقعات ہو گئے, حادثات, پریشانی میں اضافہ ہوگا, لوگ بلا وجہ بیٹھے بیٹھے لڑنا شروع کر دیں گے, انہیں سمجھ نہیں آئے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ, کیونکہ دونوں انرجی ڈسٹرکشن ہے. اور یہ معاملات ملکی لحاظ سے بھی ہوں گے, آپ کے امریکہ لے لیں, رشیا لے لیں, کوئی بھی دنیا کا شعبہ, دنیا کا ملک لے لیں, ان کو کوئی بھی شخص اس انرجی سے محفوظ نہیں رہے گا, کیونکہ ڈسٹرکٹیو انرجی ہے, اس میں تضادات, لڑائی جھگڑے, کشیدگیاں, جنگیں, فسادات, یہ سب کچھ ہونے کے امکانات ہیں. سو چیز ہے. اچھا, یہ اس سب کے اندر آپ اس انرجی نے گرین اس کی انٹینسٹی کو بڑھا دے گا, اور جیسے جیسے کلوز ڈگریز پہ آتے جائیں گے یہ انٹینسٹی بڑھتی جائے گی دن بدن. اچھا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اسٹرالوجر ایک دوسرے کو نہ دیکھ دیکھ کے ریڈنگ دے رہے ہیں, میں لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں, اور ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. آپ یہ پلیز بتائیں علم کے حوالے سے, کیا واقعی ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ علم رکھتا ہے کوئی؟ دیکھیں, آپ ذائچے کو سامنے رکھ لیں, کسی کو بھی پریڈکشن جو بیس ہوتی ہے وہ پلانٹس کی موومنٹ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ویدک اسٹوری کے اندر جو میں نے آپ کو نچھتر بتائے ہیں, آپ کی گرہن کی پوزیشن بتائی ہے, اور آپ کو ڈگریز بتائی ہیں, سیٹرن مارس کی پوزیشن بتائی ہے, وہ کلوز کنجنکشن ہے, اس کی وجہ سے افیکٹ آ رہا ہے سلسلہ. اس کلوز افیکٹ کی وجہ سے جیسے جیسے یہ کراس کر جائیں گے دوسرے کو, اس انٹینسٹی میں کمی آنا شروع ہوئی. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں فوری طور پر کوئی نیوکلیر جنگ شروع ہو جائے گی, یا فوری طور پر اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, بلکہ لوگوں کے رجحان میں, مزاجات میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ دو لوگ ایگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ایگریشن کے ساتھ دوسری قوتیں بھی ساتھ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈگریز تو کافی دیر سے اکٹھے چل رہے ہیں, لیکن وہ جب ان کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ اس کا رد عمل آنا شروع ہوتا ہے, اور جیسے جیسے کراس کر جائیں گے وہ شدت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 10 مارچ سے لے کے 20 اپریل کا ٹائم, وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے, اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں. اگر آپ 10 مارچ سے 20 اپریل کا جو ٹائم ہے, اگر وہ آپ اچھے سے نکال لیں تو پھر اس کا معاملہ ٹھیک ہے, میں کم ہو جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ جو مارچ جو ہے وہاں سے کراس کر جائے گا, جب کراس کر جائے گا تو انرجی میں ڈسٹرکشن, انرجی کم ہونی شروع ہوگی, بیلنس ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ میرا اگلا سوال آپ سے یہ بتائیں کہ یہ زلزلے, قدرتی آفات, اس پر بھی پریڈکشن کی جا رہی ہے, مختلف یعنی اسٹرالوجرز کر رہے ہیں. کیا اس سال 2024 کو اگر ہم ایڈ کریں تو 8 بنتا ہے, 8 کو ہی سورج گرہن ہے, 8 کو ہی مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امواتیں ہوتی ہیں زیادہ تر 8 کو مطلب بن رہی ہیں اس سال میں. کیا دیکھتے ہیں یہ زلزلے اور اس طرح کی چیزیں یہ اس سال میں اور مطلب بڑھیں گی 2024 میں, کہ اس پہ ٹھہراؤ رہے گا؟ دیکھیں, زلزلے طوفان تو ہر سال آتے ہیں, ایک لاجیکل بات ہے, سائنٹیفک بات ہے, لیکن 8 کا عدد جو ہے زحل سے منسوب ہے جی, اور زحل کا جو عدد ہے, ہم بہت سے لوگ نحوست کا بھی باعث بنتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک آپ کو علمی بات بتاؤں کہ زحل ہر ایک کے لیے نحوست کا باعث نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ذائچے میں زحل کی پوزیشن کیا ہے. اب زحل کی وجہ سے زمین پراپرٹی بھی بنتی ہے, جتنے بھی انڈسٹری لگتی ہے, جن سے زمین سے آئل لگتا ہے, مادیاں نکلتی ہیں, وہ بھی زحل سے تعلق ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ زحل اگر اتنا برا تو یہ پھر یہ چیری چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا آپ کو. چیزیں تو زندگی میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, کسی بھی ستارے کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز کو فوکس کر کے ہم نہیں اس کو ڈسکرائب کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ زحل کی انرجی سارا سال حاوی رہے گی, ایکٹیو رہے گی, لیکن جن کے ذائچے میں زحل کی پوزیشن اچھی ہے ان کو فائدہ بھی بہت ملے گا اچھا, اور پیدائشی ذائچے میں جن کی ذائچے کی ویک ہے وہ ان کو ڈسٹرکشن ملے گی, ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو ایک فارمولہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں زحل کی پوزیشن کیا ہے. اچھی پوزیشن والوں کے لیے گولڈن ٹائم ہے, ان کو بہت گروتھ ملے گی, ان کو ڈیولپمنٹ ملے گی, رستے ملیں گے. اس پہ کریں گے ٹاپک زوڈیک کے اوپر لوگوں کے ساتھ. لیکن زلزلے اور یہ قدرتی آفات کون کون سی کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل آئیں گے. یہ آپ کا جو پاکستان کا ایریا پچھلے دنوں بھی گرہن افیکٹ آیا, اس کی وجہ سے بھی زلزلہ ہے, اور آگے بھی مختلف ملکوں میں پاکستان افغانستان کی اور ایران کی جو پٹی ہے وہ اس پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں اور یورپین کنٹریز میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ زلزلے کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, قدرتی آفات بھی آ سکتے ہیں, اور یہ سیلاب وغیرہ یہ چیزیں بھی. جی بالکل افیکٹ آئے گا اس چیز کا. یعنی کہ ناظرین تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے, ہر اسٹرالوجر اس پر بات کر رہا ہے. اچھا سر, اس سارے معاملات میں اچھے ڈیز کون سے ہیں؟ اگر اچھی کوئی بات ہے ہم لوگوں تو ایک اچھی ریڈنگ اگر ہم دیں تو وہ کیا؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی معاملات آپ کو بتائے جاتے ہیں نا, پلانٹس کی انرجیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, صرف آپ کو محتاط رہنے کے لیے بتایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں, معاملات چھوڑ دیں, بلکہ اس میں اپنا رستہ تلاش کرنا ہوتا ہے. آپ ریمیڈیز کریں, وظائف پڑھیں, اللہ توبہ کریں تو بہت سے راستے مل جاتے ہیں. باقی اچھے دنوں کے لحاظ سے میں آپ کو اچھی ریڈنگ خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ جو وینس کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے, وینس جو ہے پائسس میں آ رہا ہے. اچھا, تو جب پائسس میں آئے گا تو اس کو شرف لگے گا, تو یہ بڑا پازیٹیو ایونٹ
پلانٹ ہے اور شرف کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وینس کس چیز کا ستارہ ہے؟ دولت و محبت کا ستارہ، فیمیل پلانٹ ہے، دولت محبت سے منسوب ہے. جو لوگ دولت کو خواہش مند رکھتے ہیں، گاڑی بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے گولڈن ٹائم ہے، شرف زورہ کا ٹائم ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے لیے خصوصی وظائف عملیات جو لوگ لینا چاہیں وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں خصوصی عملیات وظائف چیزیں آتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہ گولڈن ٹائم ہے. اور اس شرف کے ٹائم میں ہم بہت سی چیزیں کر کے اپنے لیے مستقبل کو سیو کر سکتے ہیں، بہتری پیدا کر سکتے ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے آج کا ٹاپک دیکھا، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایم شامی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی کیلکولیشن دیکھی اور ان کا نالج دیکھا کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، ڈرا رہے ہیں، ایسا ڈرانا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہے. تو کیونکہ آپ لوگ تو اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں، جو صاحب علم ہے، جن کے پاس یہ علم ہے، ان کو تو ان چیزوں کے بارے میں مطلب کہ جاننا چاہیے. کیونکہ لوگوں کے بڑے بڑے بزنسز ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے معاملات ہیں، کسی کا اپنا پیارا جو اس سے بہت زیادہ عزیز ہے تو وہ بچ جائے گا، وہ اس نوست میں نہیں آئے گا. باقی زوڈیک کے علاوہ جن ستاروں کو اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ اگلی ویڈیو ہم کرتے ہیں ایم شامی صاحب کے ساتھ اور زوڈیک سے ریلیٹڈ، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ اپنے زوڈیک کے حوالے سے بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں. تو وہ بھی میں پوچھوں گا کہ سورج گرہن کے اچھے جو امپیکٹ ہیں وہ کون سے زوڈیک کو لگیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.